آپ چندہ لیتے ہیں؟ نہیں، میں چندہ نہیں لیتا. تو یہ جس بلڈنگ میں اس وقت میں بیٹھا ہوں 70,000 اس کا کرایہ ہے, اے سی لگے ہوئے ہیں, واپٹا کا بل ہے, اس کے علاوہ کھانے پینے کے معاملات ہیں. آپ کی جو سیلری ہے اس سے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ افورڈ ہو پائے گا. جی میرے سورس آف انکم ایک سے زیادہ ہے نا جی, اللہ کا پچھلے شکر. دنوں میں آپ نے کوئی تقریباً 10-12 لاکھ روپے کا سولر سسٹم بھی لگوایا ہے. ہاں جی, وہ مجھے ریٹائرمنٹ میں پیسے ملے تھے 60 لاکھ, ان میں سے لگوایا تھا. 2 لگوا سکتا ہوں, ابھی 1 لگوایا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں وہ میں نے جو 12 لاکھ کا لگوایا تھا وہ 28-30 لاکھ کا ہو چکا ہے. گورنمنٹ اور سیور والوں کی آپ تعریف کرتے ہیں اکثر ویڈیوز میں, اسپانسر ہیں آپ کے؟ نہیں, میں نے اور لوگوں کی بھی تعریف کی ہے. میں نے تو اس شخص کی بھی تعریف کی ہے جس سے مجھے سب سے زیادہ اختلاف ہے, ملک ریاض, میں نے ان کی بھی تعریف کی ہے. اگر میں نے کسی ان کی بری چیز کی تعریف کی ہے تو وہ آپ بتا سکتے ہیں. میں تو ساروں کی تعریف کرتا ہوں آپ کے سامنے. میں عمران خان صاحب کی بھی تعریف کرتا ہوں, میں سراج الحق صاحب کی بھی کرتا ہوں, شہباز شریف صاحب کی کرتا ہوں, اور جہاں پہ اختلاف ہے میں اختلاف رائے کرتا ہوں. وہ اسی طرح کبھی کبھی لگتا ہے کہ مذہبی اسکالر سے زیادہ آپ ہماری طرح کنٹینٹ میکر ہیں. یعنی کہ اگر فوج کی بات ٹرینڈنگ میں ہے آپ اس پہ بولنا شروع کر دیں گے. اگر پچھلے دنوں میں حیدر سیما کا کیس تھا وہ ٹرینڈنگ میں تھا, آپ اس پہ بولنا شروع. عمران خان صاحب میں تو اس میں کوئی بولا ہی نہیں ہوں, مجھے اس سے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا اس کیس پہ. میں اللہ کا شکر ہے بولا ہی کوئی نہیں. آپ کا کلپ چل رہا تھا, پتہ نہیں کوئی جنرل کسی نے سوال کیا ہوگا تو ہوگا. میں جب بولتا ہوں تو میں پھر آدھا پونا گھنٹہ پورا. لیکن افواج پہ بھی آپ بولتے رہے جب وہ معاملہ رہا عمران خان پہ. یہ تو کنٹینٹ میکر کا کام ہے. سیدھا سا نہیں بولے, میں ہی تو بولتا سا, اور کون بولتا ہے؟ اگر یہ ٹرینڈنگ ہو تو کسی کا سانس تھا کدھر کے وہ مولوی جو عمران خان کے سپورٹر تھے کہ ہماری دعائیں خان صاحب کے لیے, اللہ نے اتنے عرصے بعد لیڈر دیا ہے. جب اس لیڈر پہ برا وقت ہے وہ کدھر ہے؟ تو جو آپ بولنا کہہ رہے ہیں تو مشکل کام ہے, یہ تو کوئی دلیر آدمی کر سکتا ہے. تو یہ سارے بزدل کدھر ہے؟ تو یہ ٹرینڈنگ پہ ہو کے بولنا نہیں, یہ تو بڑا مشکل کام ہے بولنا. اور میں خان صاحب کا کرٹک اس ٹائم تھا جب خان صاحب کی جو گڈی اسمانوں پہ تھی, اس ٹائم جو بھی بندہ کرتا تھا اس کی ٹرولنگ ہوتی تھی, تو میں اس وقت بھی کہتا تھا یہ غلط کر رہے ہیں وہ. اور مولوی جب ان پہ جھوٹا الزام لگاتے تھے تو مولویوں سے بھی پنگا لے لیتا تھا اس مسئلے میں. تو میں سچائی کے لیے کھڑا ہوتا ہوں. آپ میرا پورا ٹریک ریکارڈ دیکھیں, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا یہ معاملات ٹرینڈنگ میں ہے یا نہیں. میری حالت یہ ہے کہ میں جو بات کر دوں وہ ٹرینڈنگ بن جاتی ہے. اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر تو جو میں بولوں وہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے. تو وہ میں چونکہ میں ایک دائی بھی ہوں اور اس ملک کا باشندہ ہوں اور نوجوان نسل ہمارے ساتھ اٹیچ ہے, تو وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں. تو میں اس لیے, آپ دیکھیں خان صاحب کو جب اتارا گیا تھا نا, میں نے اس وقت اپنے اسٹوڈنٹس کو 40 منٹ کی ایک تقریر کی تھی. وہ آج لگا کے آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ 9 مئی نہیں تھی ہونی اگر انجینئر صاحب کی باتیں وہ ساری مان لیتے. میں نے ان کہا تھا اب آپ کے ساتھ یہ کریں گے, آپ نے یوں نہیں کرنا, اور اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا تھا یار یہ ان کے آپ لوگوں نے ہتھے چڑھ کے یہ کام نہیں کرنے, الٹیمیٹلی انہوں نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے. سال بعد وہی کچھ ہو گیا. تو میں یہ باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہونا ہے, تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کی اصلاح کے لیے کر رہا ہوتا ہوں. ٹرینڈنگ کے ساتھ تو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا میرے بھائی. آپ نے بولا کہ میں ورنہ میرے اوپر ایف آئی آر ہو رہی ہوتی, ایف آئی آر میرے اوپر ہی ہو رہی ہے نا. جن کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑے دلیری سے بول رہے ہیں ان پہ کیوں نہیں ایف آئی آر کوئی کٹ رہی؟ وہ بول ہی نہیں رہے, ان کی ضرورت ہی نہیں بول رہے. ایف آئی آر تو میں ہی بھگت رہا ہوں نا. وہ کیا لگی تھی آپ کے اس طرح بہادری سے بولنے سے آپ پہ ایف آئی آر ہوئی ہے؟ وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. جب کوئی اس طرح کی بات آتی ہے کوئی نہ کوئی بات آ جاتی ہے, کیونکہ وہ اب دیکھیں مجھے چھوڑ دے جو لوگ کٹوا رہے ہیں. پیر افضل قادری صاحب نے خود کہا کہ ہم سے جو ہے وہ بڑے وعدے کیے تھے نادیدہ قوتوں نے کہ ہم یہ کریں گے, اور الٹیمیٹلی ہمیں اینڈ ٹائم پہ دھوکہ دے گئے. ہم انجینئر کے ساتھ یہ کریں گے. تو اس کا مطلب ہے بھائی پاکستان میں اگر کوئی چیز روڈ پہ نکلتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں خود بخود نکلتی ہے؟ یہ آپ کی بھول ہے. مشرف کو ہٹانے کے لیے جو ایک نکلا تھا وہ لانگ مارچ, تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ صرف نواز شریف اور زرداری کی وجہ سے نکلا تھا؟ نہیں بھائی, اس وقت جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے کیانی صاحب, وہ نیکسٹ چیف بننا چاہتے تھے, ان کی ایما کے اوپر نکلا تھا اور انہی کا فون آیا تھا اعتزاز احسن کو. تو یہ سارے کے سارے معاملات اس طریقے سے بڑے پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں آپس میں.